بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 152 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت التخییر فی الواجب سے لے کر الوجوب الغیری لمقدمات الواجب تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس جن نکات کو اپنے اندر محور گفتگو رکھتا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، تخییر در واجب کی وضاحت، یعنی تخییر در واجب کا کیا مطلب ہے، اور اس میں وضاحت کی جائے گی کہ تخییر کی ایک عقلی ہے اور دوسری شرعی ہے۔ نمبر 2، واجب تخییری کی کچھ تفاسیر ہیں، ان تفاسیر کے بارے میں 3 تفاسیر ہیں، ان تفاسیر کو آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ التخییر فی الواجب، فرماتے ہیں کہ واجب کے اندر تخییر، واجب فعل مکلف، واجب یعنی وہ کام جس کو مکلف ہم اور آپ انجام دیتے ہیں۔ تخییر ہمیشہ تعیین کے مقابلے میں ہے۔ تعیین یہ ہے کہ چند چیزوں میں سے ایک ہی معین ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، جبکہ تخییر کیا ہے؟ چند چیزوں میں سے بطور غیر معین ایک چیز کو چننا ہے۔ یہ معین نہیں کہ کس چیز کو آپ معین کریں گے، کس چیز کو چننا ہے۔ یہ جس طریقے سے علم اصول کی واجب کی تقسیم بندی میں ایک واجب تخییری کہا گیا ہے، دوسرا واجب تعیینی کہا گیا ہے۔ واجب تخییری میں حاکم خیار ہے، تخییر ہے، اختیار ہے۔ التخییر تارۃ یکون عقلیاً، تخییر کے 2 مرحلے ہیں، 2 قسم۔ ایک دفعہ تخییر عقلی ہے۔ تخییر عقلی طلاب کرام عزیز اس تخییر کو کہا جاتا ہے جہاں پہ کسی بھی چیز کے چند حصے ہوں، یا وہاں پہ ان حصوں میں سے کسی ایک یا مختلف اس کے رخ ہوں یا حصے ہوں، ان میں سے کسی حصے کو آپ انجام دیں گے، کسی بھی حصے یا رخ کو، تو آپ سے تکلیف ساقط ہو جائے گی۔ مثلا اکرم العالم، ٹھیک ہے۔ اب اکرام کے مختلف طریقے ہیں: سلام کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کے سامنے خشوع و خضوع کرنا، اس کے سامنے آواز بلند نہ کرنا وغیرہ، یہ اکرام کے طریقے ہیں۔ اب یہ جو اکرم العالم ہے، یہ اکرام کیا ہے؟ یہاں پہ تخییر ہے کہ آپ اکرام کے انواع و اقسام میں سے کسی بھی قسم کے ذریعے سے کریں، احترام کریں۔ وَأُخْرَى شرعیاً، دوسری مرتبہ تخییر ہے شرعی۔ تخییر شرعی کی جو مشہور مثال یہ ہے کہ اگر آپ ماہ مبارک رمضان کا جان بوجھ کر عالماً عامداً روزہ توڑتے ہیں، باطل کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو خصال ثلاث، 3 کفاروں کے درمیان اختیار ہے: یا 60 روزے رکھیں، یا 60 مساکین کو کھانا کھلائیں، یا اعتق رقبہ، یا ایک غلام آزاد کریں۔ ان میں سے آپ کو کسی کے بارے میں بھی اختیار ہے، کوئی بھی انجام دیں۔ فَإِن كَانَتِ الْبَدَائِلُ، بدائل بدل کی جمع ہے، عیدل کہا جاتا ہے، یعنی ایک کو چھوڑیں تو اس کی جگہ پہ دوسرا آ سکے، اس کو کہا جاتا ہے۔ بس فرض کریں 60 مسکین کو کھانا کھلائیں، اگر یہ نہیں کر سکتے اس کی جگہ پہ آ جائے گا 60 روزے رکھنا، اگر یہ نہیں کر سکتے اس کی جگہ پہ آ جائے گا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اگر بدل ان کو بدل مذکورتن اگر ذکر کیے جائیں علی نحو تردد، تردد یعنی بغیر تعین، بغیر معین کے، یہ متعلق للامر فی لسان دلیل ہے، وہ بدائل جو متعلق امر ہیں، یعنی امر نے ان بدائل کے ساتھ تعلق کیا ہے لسان دلیل میں، یعنی لسان دلیل مولانا یوں کہا کہ اذا صمت فی شہر رمضان اذا ابطلت صوم فی شہر رمضان، یا اس قسم کی جس تعبیر، تو کہا گیا کہ آپ 60 روزے رکھیں یا 60 مساکین کو کھلائیں، یا یہ
ایک غلام کو آزاد، یہ لسان دلیل میں امر کا متعلق ہے یہ چیزیں، یہ تینوں بدائل. فتخیر و شرعی ایسی، یعنی اگر لسان دلیل شرعی کے اندر یہ بدل واقع کیے جائیں، بدائل کو ذکر کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تخیر شرعی. وَإِلَّا اگر لسان دلیل میں ان کا تذکرہ نہیں ہے تو فہو عقلی، یہ تخیر عقلی. تخیر عقلی میں حاکم عقل ہے، عقل اختیار دیتی ہے کہ آپ اس قسم کا احترام کریں، یہ احترام کریں یا وہ احترام کریں یا ایک اور احترام کریں. عقل ہے، وہ شارع بیان نہیں کرتا، صراحت دلیل کے اندر نہیں ہوتی، جبکہ تخیر شرعی میں صراحت موجود ہے، ان بدائل کو ذکر کیا جاتا ہے. وقد وقع الکلام فی تحلیل واقع الوجوب فی موارد تخیر و کیفیت تعلقی. اب علماء اصولین کے درمیان میں اختلاف واقع اس بارے میں کہ تخیر کے مقامات جو ہیں، تخیر کے جو موارد ہیں، وہاں پہ وجوب کی تحلیل کیسے ہو سکے. تحلیل یعنی کیا کہ وجوب وہاں پہ مرد کس کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، وجوب کا آیا جامع کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے یا جو جامع کے یعنی قدر متعین مسادی کے ان کے ساتھ تعلق پیدا، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. وفی ذالک عدۃ اتجاہات، یہاں پہ چند توجیحات اور چند تفاسیر پائی جاتی ہیں واجب تخیری کے بارے میں کہ واجب تخیری کا وجوب جو ہے اس نے کس کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے. واجب تو ہو گیا متعلق، اب آیا متعلق کے واجب وجوب تخیری وہ جامع ہے یا اس کے مصادیق ہیں. تین تفاسیر بیان کی گئی ہیں، ان سے الاتجاہ الاول، پہلی تفسیر. اس میں کیا ہے طلاب عزیز غور فرمائے گا، بطور خلاصہ یہ ہے کہ اس میں تخیر عقلی و شرعی کے موارد میں علماء تفصیل کے قائل ہیں. کس طرح سے تفصیل کی جانب گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تخیر عقلی کے موارد میں وجوب تعلق پیدا کرتا ہے جامع کے ساتھ، قدر متیقن کے ساتھ، اور تخیر شرعی کے موارد میں وجوب کا تعلق بدیل کے ساتھ ہے، یعنی بدائل کے مصادیق میں سے کسی ایک مصداق کے ساتھ ہے، وہ بطور غیر معین. یہ فرق، لیکن مشہور یہ ہے کہ جب تخیر شرعی میں بدل کے ساتھ تعلق ہے اس کا تو یہ کہ دوسرے بدائل ترک کیے جائیں، اس کے ساتھ شرط ہے. ان الوجوب فی موارد تخیر العقلی، تخیر عقلی کے مقامات وجوب متعلق بالجامع، جامع کے ساتھ تعلق پیدا رکھتا ہے. دیکھیے یعنی اکرام، اکرم العالم یا اکرم الفقیر، یہ اکرام کے متعدد جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے متعدد مصادیق ہیں، ان مصادیق کے لیے یہ اکرام ہے جامع. اس کے ساتھ میں مصادیق کے ساتھ پھر ان مصادیق میں سے کسی کے ذریعے سے بھی آپ عالم کا فقیر کا احترام کریں گے تو آپ سے جو واجب کی تکلیف ساقط ہو جائے گی. وفی موارد تخیر شرعی متعلق بکل واحد من البدائل، جبکہ وجوب تخیر شرعی کے مقامات میں جو بدائل ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرتا ہے. معاف کیجیے گا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن وہ ایک معین نہیں ہے. یعنی جس پر بھی آپ فرض کریں اطعام ستین پہ رکھیں گے ہاتھ اس کا بزاد ہے، اور عتق رقبہ واحدہ کے ساتھ اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. ولیکن مشروطا بترک البدائل الاخرى، لیکن یہ اس کے ساتھ شرط کی گئی ہے کہ دوسرے بدائل، یعنی ایک ہے تو دوسرے ترک، فرق اطعام ستین اگر کر رہے ہیں تو باقی جو دو ہیں ان کو ترک کرنا شرط ہے. وقت یلاحظ علیہ، شیخ سر فرماتے ہیں اس پہلی تفسیر پر اشکال کی گئی کہ یہ درست تفسیر نہیں ہے، یعنی تفصیل والی کہ آپ وجوب متعلق جامع کرے، وجوب کا تعلق جامع کے ساتھ ہو موارد تخیر عقلی میں، اور بدائل میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو موارد تخیر شرعی میں. یہ اشکال یوں کہ بأن الوجوبات المشروطة تستلزم امورا لا تناسب الوجوب تخیریہ کما تقدم فی الحلقۃ السابقۃ. اشکال یہ کیا گیا ہے کہ وہ وجوبات جو مشروط ہیں، یعنی جس طریقے یہاں پہ شرط کیا گیا دوسرے بدل ترک کیا جائے، اور یہ سبب بنتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کا، یعنی نتیجہ دیتے ہیں، لازمہ ایسی چیزوں کا ہوتا ہے ان کے لیے، ان کے ساتھ جو وہ لوازمات
مناسب نہیں رکھتے وجوب تخیر کے ساتھ جس طریقے سے ہلکے سابق وہ کیا ہے وہ یہ اس میں سے ان لوازمات میں سے ایک لازمہ کو بیان کرتے ہیں من قبل تعدد العقاب بترک الجمی. وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب اس کے مصادیق بدل کے 3 ہو گئے اب اگر جب تینوں کو اب ترک کریں عذاب بھی 3 ہوں یہ اس کا لازمہ تو یہ ہوگا یہ اشکال. الاتجاہ الثانی دوسری تفسیر ارجاء و تخیر شرعی الی تخیر العقلی تخیر شرعی کی بازگشت تخیر عقلی کی جانب یعنی ہم اس کو لوٹاتے ہیں تخیر عقلی کی جانب نتیجے میں جب اس کو اس کی طرف بازگشت کریں جیسے کہ مقید مطلق و مقید کی طرف آپ بازگشت کرتے ہیں تو پھر نتیجہ ایک ہی چیز نکل 2 چیزیں نہیں ہوتی. یہاں پہ تخیر شرعی کو جب آپ بازگشت دیں گے تخیر عقلی کی جانب تو ایک تخیر عقلی نتیجہ ہوگا. فیلتزم نتیجے میں پابند لازمی ہے پابند ہوا جائے کہ بان الوجوب یتعلق بالجامع. تو ضروری ہے کہ یہ قائل ہوں آپ کہ وجوب کا تعلق جامع کے ساتھ ہے دائماً ہمیشہ جامع بین المصادیق جامع بین افراد. اچھا اما ببرہان استحالت وجوب المشروط کما اشیر الیہ. اچھا یہ کیوں ہے جامع کے ساتھ چونکہ وجوب مشروط کے ساتھ اگر تعلق پیدا کرتا ہے تو پھر وہاں پہ تعدد بدائل کی وجہ سے عقابی تعدد جو کہ بدعت کے برخلاف ہے. فیتعین ھذا بس یہی معین ہے. یا و اما ببرہان ان الوجوب تخیر لہ ملاک واحد یا اس وجہ سے ہے کہ وجوب تخیری کا معیار ایک ہے ٹھیک والواحد لا یصدر الا من واحد اور واحد سے ایک ہی چیز صادر ہوتی ہے. ذنتی فلا بد من فرض جامع بین البدائل یکون هو علت تحصیل ذلك الملاک. بس ضروری ہے ایک ایسے جامع کو فرض کرنا جو بدائل کے درمیان میں جامع ہو اور وہی جامع علت ہو اس ملاک کو حاصل کرنے کے لیے. الاتجاہ الثالث تیسری صورت تیسری تفسیر التسلیم بان الوجوب فی موارد تخیر يتعلق بالجامع دائما یعنی اتجاہ ثانی کی طرح وجوب کا تعلق موارد تخیر میں جامع کے ساتھ ہمیشہ لیکن فرق یہ ہے کہ یقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصة والافراد کہ جامع کا وجوب سبب بنتا ہے ان وجوبات کا جو مشروط ہیں ان کچھ حصوں کے ساتھ اور مصادیق کے ساتھ. یعنی وجوب کل واحد منہا یعنی ان میں سے ہر ایک کا وجوب ہے بشرط انتفاء الحصہ سے الاخرى یعنی ہر ایک واجب ہے لیکن اس شرط کے ساتھ دوسرے حصے ترک کی جائیں دوسرے سے نفی کی جائے. یعنی اس عام 60 واجب ہے جب وہ 2 مصادیق ترک کیے جائیں جب ان کی نفی کی جائے. وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روح النفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحية الا عقاب واحد في فرض ترک الجميع. یہ جو وجوبات ہیں تمام کے تمام یہ جبکہ یہ خود ذاتاً یہ وہی وجوب ہیں جو تعلق جامع کے ساتھ بس یہ اس لحاظ سے ان وجوبات کے لحاظ نہیں ہیں تو ایک ہی ہیں یعنی ان کے نہیں ہے سوا ایک عقاب ہے جب سب کو ترک کیا جا رہا ہے. چونکہ اصل وجوب تو بطور غیر میں ایک کے ساتھ ہے اس لیے عقاب بھی ایک ہے. والفرق بین هذا الاتجاہ وسابقی یعنی اتجاہ ثالث و سابق اور اتجاہ ثانی کے درمیان فرق کیا ہے چونکہ وہاں پہ بھی وجوب کا تعلق جامع کے ساتھ ہے ثانی میں ثالث میں وجوب کا تعلق جامع کے ساتھ فرق کیا ہوا فرق یہ ہے کہ ان ھذا یقول یہ ھذا یعنی یہ ثالث قائل ہے کہ بسرایت الوجوب الی الحصۃ بالنحو المذکور ہے کہ وجوب سرایت کرتا ہے ان مصادیق ان حصوں کی جانب جو ذکر کیے گئے. فرض کرے اطعام 60 کی جانب سرایت کر گیا اور یعنی 63 سال میں سے ہر ایک کی جانب سرایت کر گیا. واما ذلك الاتجاہ لیکن وہ جو ہے دوسرا فلا يلتزم بالسرایت وہاں پہ وجوب افراد کی جانب سرایت نہیں کرتا وعلى اس بنا پہ فلا تكون الحصۃ معروضۃ للوجوب وہاں پہ جو حصے ہیں یا ایک حصہ اس پر وجوب عارض نہیں ہوتا بل مصداقا بلکہ مصداق ہے لمعروض الوجوب معروض وجوب کا. بس فنسبت فالوجوب بالنسبت الى الحصۃ بس وجوب حصوں کی بنسبت پھر موارد تخیر میں ایسے ہے جس طریقہ نوعیت بالنسبت الى افراد جیسے نوع ہوتی ہے افراد کی مثلا یعنی انسان زید خالد بکر کی مانند فان هذا الفرد او ذاك مصداق لمعروض النوعیت لا معروض لها. بس یہ فرد زید و خالد بکر ہو جس طرح مصداق انسان ہے اسی طرح ادھر بھی یہی ہے.
वक़द युअतरज़ु अलल इत्तिजाह सालिस। शहीद सदर फरमाते हैं कि तीसरी तफसीर पर एतराज किया गया है। वही एतराज यूं है कि बिअन्नल वुजूब फ़िअलुन इख्तियारियुन लिश्शारि'i यजअलुहु हैसुमा अरादा। वुजूब एक फेल है, फेल इख्तियारी शारे है, यानी शारे उसको चाहे तो अंजाम दे चाहे तो ना अंजाम दे, उसको जाल करता है जब वो इरादा करता है। फ़इज़ा जअलहु अल जामे, जब वुजूब को जामे को ऊपर करार देता है, जामे बिन अफराद जामे बिन हिस्स, तो ला युक़लो, ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि अन यसरी बिन नफ्सी इला गैरिल जामे, कि मौला खुद ब खुद जो जिस वुजूब को जामे के ऊपर करार दिया है उसी को फिर गैर जामे की तरफ सिरायत करे, सिरायत दे। ये असल हो ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। फ़इन उरीद बिल वुजूबातिल मशरूतत सिरयान नफ्स ज़ालिकल वुजूबे, अगर इरादा किया जाता है उन वुजूबात मशरूता के जरिए से कि ये खुद वुजूब सिरायत करता है गैर जामे की जाने, तो ये महाल है। वन उरीद, ये अगर इरादा किया जाए अन्न शारे यजअल वुजूबात उखरा, दूसरे वुजूबात को शारे ने करा दिया मशरूततन मशरूतात फहुव बिला मूजिबिन यकुन लगमन, ये इसके लिए कोई सबब नहीं है, बिदुन सबब शारे ने कर दिया, लिहाजा बिदुन सबब जो भी शारे काम अंजाम दे वो लगव है, और हरगिज शारे चूंकि हकीम में लगव काम अंजाम नहीं दे सकता। वह युमकिन युजाब अला ज़ालिका, मुमकिन है इस इश्काल का जवाब दिया जाए, इस इश्काल का इतराज का जवाब दिया शहीद सदर फरमाते हैं। वो यूं है बेअन्न हादा यतुम फी मरहलत जअलिल हुक्म वल ईजाबे, हाँ ये एतराज ताम है जअल हुक्म के मरहले में, ला फी मरहलत शौक़ वल इरादत, यानी मराहिल हुक्म में से एक मरहला था जअल हुक्म था, दूसरा था इरादा था, चार मराहिल थे। हाँ, अगर जअल हुक्म है तो ठीक है, ये एतराज वारिद है, लेकिन शौक़ और इरादे के मरहले में ये एतराज वारिद नहीं है, इस चूंकि ला मानिअ मिन दअवल मुलाज़मत फी हाज़िल मरहलत बैन हुब्बिल जामे व अनहाए मिनल हुब्बिल मशरूते लिल हिस्सा से, चूंकि कोई मुलाजमा नहीं पाया जाता इस मरहले के दरमियान में, जो मरहला क्या है जामे की मोहब्बत है, और उन अक़साम मोहब्बत के उन अक़साम के दरमियान में जो मशरूत है चंद हिस्सों के साथ, वला यातुल इतराज़ बिलग़वत, लग़व होने वाला भी एतराज़ लाजिम नहीं आता। क्यों? लिअन्नल कलाम होना अनिल मबादे तकवीनियतिल हुक्म, क्योंकि यहाँ पे गुफ्तगू मबादी एतबारिया से नहीं है, मबादे तकवीनी और हकीकिया से है। वहादिल मुलाज़मत ला बुरहान अलैहा, इस मुलाजमे पर कोई दलील कायम नहीं, लेकिन हम मुताबिक विजदान, लेकिन विजदान के मुताबिक, चूंकि जब जामे के साथ मोहब्बत है तो हतमन उसके मसादी के साथ मोहब्बत है, जब इंसान के लिए हुक्म है तो हतमन उसके मसादी के लिए भी हुक्म यही है। वहाद तहलील लिल वुजूब तखीर लहु समरातुन, शेख सदर फरमाते इस ये तहलील जो वुजूब तखीर के लिए बयान की गई, इसके चंद फवायद हैं जो दो मकामात पे फवायद जाहिर होते हैं। मिनहा मा सौफ यज़हरु फी मसअलत इज्तिमाउल अम्र व नही, जो अनकरीब जाहिर होगी मसला इज्तिमाउल अम्र, यानी अगर इनके दोनों के मदलूल को एक मानेंगे तो फिर इज्तिमाउल अम्र नहीं महाल हो जाएगा, और अगर मुतअद्दिद मांगे जाएंगे तो इज्तिमाउल अम्र नहीं महाल नहीं होगा। मिनहा एक और फायदा, कद युकालो मा कद युकाल, जो कहा गया कि मिन अन्नहु इज़ा शुक्क फी वाजिबिन अन्नहु तखीरियुन औ तायीन, हमें शक होता है एक वाजिब है लेकिन नौए वाजिब का पता नहीं, तायीन या तखीरी है, तो फ़अलल कौल, अगर आप इसके कौल हैं कि बिरुजू तखीर शरीला ईजाबिल जामे के तखीर शरई की बाज़गश्त जामे के वाजिब होने की तरफ है, यानी वुजूब ने ताल्लुक जामे के साथ पैदा किया है, तो यकून मकाम मवारिद दौरान अम्र बैन तायीन व तखीर, तो ये मकाम उन मकामात में से हो जाएगा जहां पे इंसान मसला दायर होता है तायीन तखीर के दौरान में। तो फिर हल वहां का क्या है, फ़इन क़ील हुनाक बिल बरात, अगर अम्र दायर बैन तायीन व तखीर में अगर आप बरात के कायल हैं तो क़ील बिहा होना, यहाँ पे भी इजरा यानी तायीन है, तो तायीन के बारे में बरात को जारी करेंगे, नतीजे में तखीर साबित होगी, व इल्ला अगर वहां पे बरात के कायल हैं तो फला यहाँ पे बरात जारी नहीं होगी। लेकिन वह अलल कौल बिरुजू तखीर शरई लल वुजूबात मशरूतत है, तखीर शरई की आप बाज़गश्त जामे की तारीफ नहीं करते बल्कि वुजूबात मशरूतात की जानिब करते हैं, कमा युकर्रिरुल इत्तिजाउल अव्वल, जिस तरह के पहली तफसीर और पहली तौजीह साबित करती है, तो फशक को मरजिउल शक फी इतलाक़िल वुजूब, तो शक की बाज़गश्त उस शक की है जब वजूब के मुतलक होने की सूरत में शक हो रहा है,
کہ آیا اس میں تقید ہے یا نہیں ہے، بس اس کے اطلاع کے ساتھ تمسک کر کے ہم قید کی نفی کرتے ہیں. وہ اشتراط و اشتراطی اے فی ثبوتی فی حال اتیان بما یحتمل کون بدیلا و عدلا، اور اس کی شرط کے بارے میں جو شک ہوتا ہے کہ آیا انجام دینے وقت اس کے لیے یہ شرط ہے یا شرط نہیں، بدیل اور عدل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. وہذا شک فی الزائد فی الوجوب زائد، یہ اضافی یعنی اضافی مصداق میں شک ہے بلا شک فتجل برات، یعنی جو اس سے اضافی جو وجوب ہے، اس کے علاوہ جو مصداق ہے اس کے بارے میں آپ بری الذمہ ہیں، اس کا وجوب آپ کے اوپر لازم نہیں آتا. تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.